کہ مجھے نہیں معلوم حق کیا ہے، تو اس طرح کفر کے بعد جب ایمان لے آیا تو بھی یہ کہے گا کہ کیا تو تلاش کرو. ایک سکھ گردوارے میں پیدا ہوا تھا، سن رہا ہوگا ابھی مسقط میں آج کل دبئی میں گردوارے میں پیدا ہوا تھا یہ، اور ہندوازم اور سکھ ازم پر پی ایچ ڈی کر رہا تھا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لڑنے کے لیے مسلمانوں کے مقابلے کے لیے پی ایچ ڈی کر رہا تھا ہندوازم اور سکھ ازم میں، پی ایچ ڈی. 2-3 دوست مسلمان تھے وہاں اس کے. یہ اللہ سے مانگتا تھا کہ مجھے نہیں معلوم. حضرت مجدد کے پاس ایک صاحب ہے کہ میں نہ ہندو ہوں، نہ عیسائی ہوں، نہ یہودی ہوں، میں دہریہ ہوں، میں کسی چیز کو نہیں مانتا. اب مجھے بتائیں اللہ مجھے پکڑیں گے پھر میں کیا کروں گا؟ میں تو کسی چیز کو نہیں مانتا ہوں. حضرت تو مجدد تھے نا. یہ نہیں فرمایا کہ غسل کرو وضو کرو، نہیں فرمایا صبح سویرے سورج نکلنے، فجر بھی نہیں فرمایا کہ صبح سویرے سورج نکلنے سے پہلے اشنان کرو، نہاؤ، اچھے کپڑے پہننا، اور پھر یہ کہو کہ اے وہ جو بادلوں کو لے کر میٹھا پانی برساتا ہے، کھارے پانی کو، اے وہ جو مشرق سے سورج کو نکال کر مغرب سے ڈبوتا ہے، اے وہ جو آم کے اندر رس پیدا کرتا ہے، اے وہ جو مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، فصل اگاتا ہے، اے وہ جو ماں کے پیٹ میں گندے پانی اور خون سے پیدائش ایسی کرتا ہے، مجھے نہیں معلوم آپ کون ہیں، جو حق ہے مجھے آپ وہ دل میں ڈال دیجئے. فرمایا 3 دن تک یہ بھی نہیں فرمایا دعا مانگتے رہو، کہ 3 دن تک یہ بات کرتے رہو. دوسرے دن بھاگتے ہوئے آیا پیروں پر کہ مجھے آپ کلمہ پڑھا دیجئے. ایک اتنا آسان بات ہے نا. اتنی فصلیں ڈوب گئیں، عقل لڑائی ہے. کتنے برسوں کی محنت تھی پانی میں چلی گئی، عقل لڑائی ہے. جو عاد اور ثمود اور پتہ نہیں کس کس پر کیا عذاب آئے تھے. ایک قوم پر تو 9 پارے کے شروع میں ہے کہ ان پر جو ہے پہلے طوفان آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ آپ تو اللہ کے پیارے ہیں نا، پہلے نہیں مان رہے تھے، آپ طوفان ہٹوا دیں ہم تو ایمان لے آئیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، طوفان ہٹ گیا. چند دن کے بعد پھر بدماشی دکھا رہے ہیں. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ مہلت اتنے دن تک کی ہے، پھر اکڑ رہے ہیں. اس کے بعد ٹڈیوں کا پہلے تو فصل کو کھا گیا پانی، طوفان کھا گیا، پھر بدماشی، اب ٹڈیاں آ کر کھا گئیں ان کو، پھر ایک اور گھن کی بیماری لگ گئی، بار بار بدماشی. پھر مینڈکوں کا عذاب آ گیا. کھانے کا برتن اٹھاتے ہیں مینڈک پھدک کے نکلتا ہے. کیا سوچو ذرا کہ کیا حالت بھی ہوگی. پھر اب بدماشی، پھر عذاب خون کا آ گیا. لیکن آخر تک اکڑ. کچھ لوگ آ جاتے ہیں. یہ سب قرآن پاک کی ہدایت کی بات ہے نا. جو نیا اسلام لا رہا ہے تجھے تو نہیں کہا نا اس نے کہ میں کس طرف جاؤں، خامخواہ اپنی طرف ٹھوک رہے ہیں میڈیا دیکھ کر. تو یہ سکھ ازم اور پی ایچ ڈی ازم پر محنت کرنے والا یہ بھی دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا کیا ہے. اس کے بعد وہ کلمہ پڑھ لیا اس نے. گردوارے میں پیدا ہوا تھا، کلمہ پڑھ لیا اس شخص نے. سن لے دوست، جب ایام بھلے آتے ہیں گھات ملنے کی وہ آپ ہی بدلاتے ہیں. اس کے بعد وہ بال گردوارے میں رہتا تھا نا، تو اسلام کا اعلان تو نہیں کر سکتا تھا، اس کو نکال دیں گے تو دبئی میں رہے گا کہاں؟ نوکری کہاں سے ملے گی؟ یہ تھوڑی ہے پاکستان کی طرف فٹ پاتھ پر سو جاؤ، مسجد میں سو جاؤ، درخت کے نیچے سو جاؤ. یہاں تو الحمدللہ اللہ کے کرم سے سب کو رزق ملتا ہے، سب مستیوں میں ماشاءاللہ. جو تکلیف میں ہمیں تو گناہوں کی نوست کی وجہ سے ہیں، یہ بھی یاد رکھیے گا. ابھی اس وقت وہ تفصیل کا موقع نہیں. بال کٹواتا ہے تو مرتا ہے، گردوار سے نکلا جائے گا. وہاں کے کسی مفتی صاحب سے مشورے میں تھا کہ بال مت کٹواؤ، اپنے ایمان کو چھپاؤ. پاسپورٹ وغیرہ اس نے بدل دیا، وہی ہندوستان کا پاسپورٹ لیکن اس پر امینڈمنٹ ہو گئی. عمرے کے لیے پاسپورٹ جمع کرایا، عمرے پر چلا گیا رومال اوڑھ کر بال چھپا کر. جناب اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ مجھے تو نہیں معلوم. وہ کہتا ہے میں صحیح ہوں، وہ کہتا ہے میں. دبئی ہے نا تو سب کہہ رہے ہیں میں صحیح ہوں. آپ جانتے ہیں کون صحیح ہے. آپ کی نظر میں جو صحیح ہو مجھے اس سے ملا دیجئے. ہاتھ پھیرا، دائیں طرف میرے مرید صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ان سے جا کے چپک گیا. وہ عالم تو نہیں تھے، عالم تو نہیں ہے. وہ باتوں سے متاثر ہوئے، ان کے ساتھ تعلق جوڑا اور پھر رابطے میں رہے. وہ میں جب دبئی آیا تو
آنکھوں سے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اللہ کتنے پیارے ہیں، ہم نالائق کے توبہ نہیں کرتے، اور یہ جو پی ایچ ڈی کر رہا ہے ہندوازم سکھزم میں، گردوارے میں پیدا ہوا ہے، بت پرست کے گھر میں، اور یہ ایمان آ گیا اس کو۔ میرا پہلا بیان ہوا داڑھی پر دبئی میں، اس وقت پہلا بیان ہوا، داڑھی رکھ لی اس نے۔ دوسرے دن بیان ہوا ٹخنا چھپانا حرام ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، چلنے کی حالت میں، کھڑے ہونے کی حالت میں ٹخنا چھپانا حرام ہے، اتنا ایسا آگ میں جلے گا، ہے جی۔ مسلم شریف کے 4 عذاب گنائے۔ نمبر 1، لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہ فرمائیں گے۔ ولا ینظر الیہم، اللہ شفقت سے دیکھیں گے نہیں۔ ولا یزکیہم، گناہ نہیں چھوڑ سکے گا۔ ولہم عذاب علیم، دردناک عذاب دیا جائے گا۔ یہ بیان کے بیچ سے اٹھ کے چلا گیا، عبد الرحمن نام ہے اس کا، بیان کے بیچ سے۔ اب ہمارے حضرت نے فرمایا کبھی بدگمانی مت کرنا، استنجا کا تقاضا ہوگا، ماں باپ نے بلایا ہوگا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر آ کر بیٹھ گیا، بیان ختم ہوا، میں نے کہا عبد الرحمن خیریت کیا؟ کیونکہ نئے مسلم کا تھوڑا خیال زیادہ رکھنا ہے، ان کے تالیف قلب کے لیے ہدیہ بھی دینا ہے ان کو۔ لوگوں کی باتیں چھوڑو، اللہ کی بات مانو۔ لوگ کہیں گے پیسہ لے کے پھر یہ مرتد ہو جائے گا، نہیں، ہم اپنے حساب سے بزرگوں سے پوچھ کر ان کا خیال کریں گے۔ تو میں نے کہا عبد الرحمن کہاں اٹھ کر چلے گئے تھے؟ کہا یہ دیکھیں، میں نے دیکھا تو اس کی پینٹ جو ہے نا ٹیڑھی میڑھی کٹی ہوئی تھی۔ کیوں؟ ٹخنا چھپانا حرام ہے۔ میں نے کہا ارے بھائی، بیٹھنے کی حالت میں منع تھوڑی تھا، کھڑے اور چلنے کی حالت میں آپ بیان سنتے ہیں، فی الحال فولڈ کر دیتے۔ کہ میں اگر مر جاتا تو اٹھتے ہی، ہم ٹخنا چھپا کر اکڑ رہے ہیں۔ لا تسبل ان اللہ لا يحب المسبلین، ٹخنا مت چھپاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ٹخنا چھپانے والوں سے اللہ محبت نہیں فرماتے۔ شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا غلام، جن کے قدموں کی خاک، کیا ہم نہیں چاہتے کہ اللہ ہم سے محبت نہ کریں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت نہ کرے؟ ہم چاہتے ہیں اللہ محبت فرمائے، احساناً فضلاً۔ ایک نیا مسلمان دلیل نہیں پوچھ رہا، چڈیاں پہننے والوں کو شرم نہیں، 3 کوارٹر والوں کو شرم نہیں، عورتوں کو شرم نہیں، اور ہمیں بڑا نوکری کی لگی ہوئی ہے کہ رزق نعوذ باللہ ان کے ہاتھ میں۔ آپ کو کون کہتا ہے 8 انگل اوپر کروں؟ آپ فی الحال مجبوری میں 2 انگلی اوپر رکھیں اپنے ٹراؤزر کو، کیونکہ ڈریس کوڈ ہے، مجبوری ہے۔ چلنے اور کھڑے ہونے کی حالت میں ٹخنا چھپانا حرام ہے۔ جس رنگ کا دفتر میں آپ ٹراؤزر پہن کر جاتے ہیں، اس رنگ کا موزہ پہن لیں تاکہ ان چکر بازوں کو شک نہ ہو۔ اب آپ فیصلہ کر لو آپ کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول کیا ہے۔ شاید ہفتے میں 3-4 دن ایسے ہوں جب ان کا اور ان کی اہلیہ کا ای میل یا فون مرد کا نہ آتا ہوں، شاید۔ آگے سناؤں، بتاؤں؟ بیٹا حافظ بن رہا ہے، بیٹیا حافظہ بن رہی ہے۔ ابھی جب مسقط میں گیا تھا، ایسا قرآن پاک سنایا بچے نے، ایمان تازہ ہو گیا۔ ان کا کتنا ایمان ہے کہ رزاق اللہ ہے۔ اب دبئی سے مسقط چلے گئے ہیں، ان پر قرضہ تھا، ابھی بھی کچھ ہے لیکن وہ اپنے حساب سے کرتے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ جو ہے ان سے کہہ دیں کہ میری حالت ایسی ہے، اگر خوشی سے کم کر سکتے ہیں تو ٹھیک، وہ تفصیل کا موقع نہیں۔ 2.5-3 مہینہ پہلے انہوں نے ہندو کو لکھا کہ آپ کا میرے پر قرضہ ہے اور میں اب قرضہ دینے کی پوزیشن میں ہوں، تو پیسے کہاں بھجواؤں؟ ہندو نے ای میل پر لکھا کہ میں رو رہا ہوں کہ مسلمان کیسے پیارے ہیں، کہ مجھے تو پتا تھا پیسے ملیں گے ہی نہیں، اور آپ اتنے برسوں کے بعد مجھ سے رابطہ کرنے جاؤ، آدھا پیسہ چھوڑ دیا۔ یہ آپ کیا آپ سے عرض کروں بھائی، ہمارے پاس تو ایسی باتیں آتی رہتی ہیں، اپنے لیے شرم آتی ہے۔ یہ ہمارا کیا حال ہے؟ مجھے گھر سے 9 مسلم عبد الرحمن اپنی گاڑی میں دکان پر لا رہا تھا، بھائی جان کے، دبئی کی بات بتا رہا ہوں۔ الٹے ہاتھ پہ ٹرن کرنا تھا دکان کے لیے، تھوڑی دیر ہو گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اور اب وہاں دبئی میں قانون ہے، چاہے ٹریفک کا بیڑا غرق ہو جائے، جیسے ہو وہیں کھڑے رہو۔ یہ میں نے سائڈ مرر سے دیکھا کہ عرب اترا دوسری گاڑی سے، گالی نہیں دی۔ ہمارے یہاں گالیاں اور جیک نکال لیتے ہیں، اور سعودی عرب، دبئی جس کا مجھے پتا ہے، قطر، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے وہاں چما چاٹی کی عادت زیادہ ہے، باہر نکل کے چما چم کے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں جو ہے وہ ہاتھ پیر ہمارے سلامت رکھے، گاڑی کا کیا دوبارہ بن جائے گی۔
اور ہمارے یہاں بہو بیٹیاں بیٹھی ہیں برقعے والی، لیکن گالیاں اور جیک نکال کر شیشہ توڑنا اور گالیاں دینا، اور یہ اس طرح آپس میں گلے لگ کر چما چاٹی کر کے اللہ کا شکر ہے جان بچ گئی۔ بہرحال وہ عرب نکلا، میں نے دیکھا شیشے میں کہ ایسے کر رہا ہے، مطلب یہ کہ کیا یار تم نے کمال کر دیا یہ۔ پھر عبد الرحمان میرے پاس آئے، کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ سامنے دکان ہے، میں شیخ کو پہنچا کر واپس آ جاتا ہوں، یہاں کوئی بھاگ تو سکتا نہیں ہے، گاڑی کا نمبر نوٹ ہو گیا ہے۔ کہا نہیں، یہ قانون ہے کہ آپ یہاں سے ہل نہیں سکتے۔ میں نے کہا بھائی جب قانون ہے تو آپ کیوں ضد کر رہے ہیں؟ اس کا بچہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا تھا، وہ جا کے نیچے گرا ہے، تب بھی اس نے گالی نہیں دی۔ آگے سننا ذرا، چلو بتا بھی دیتا ہوں، فوجی افسر تھا، اس نے اکڑ نہیں دکھائی، گالی نہیں دی، بچہ گرا ہے کچھ نہیں کہا۔ میں جیسے ہی اترا عرق بھاگتا ہوا آیا کہ سوری سوری سوری، شیخ ہیں بوڑھا سفید داڑھی والا، کہ جاؤ جاؤ پہنچا کر آؤ، میں یہیں کھڑا ہوں۔ تو میں نے کہا نہیں، آپ کا قانون ہے، میں جا رہا ہوں۔ میں پیدل چلا گیا، قریب ہی تھا دکان۔ تھوڑی دیر کے بعد عبد الرحمان آیا ہنستا ہوا، میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ کہ پولیس آ گئی اور میری غلطی تھی۔ فوجی افسر سے کہا کہ آپ نے الٹے ہاتھ سے اولٹے کیوں کیا؟ غلطی تو آپ کی ہے۔ کہا میں فوجی ہوں، کا پھر تو ڈبل چالان ہوگا آپ کا۔ اس کو اب سننا غور سے، ہاں اب بہت بڑا جرمانہ ہوتا ہے وہاں جس کی غلطی ہوتی ہے، گاڑی الگ بنانے کی دینی ہوتی ہے۔ اس نے کہا لائسنس تو اس میں سکھ کی تصویر لگی ہوئی، پہلے والی تصویر، اور یہاں شرعی داڑھی ہے اور ٹوپی پہنی ہوئی ہے، شلوار قمیض پہنا ہوا ہے، ٹخنا کھلا ہوا ہے۔ افسر نے دیکھ کر، پولیس افسر نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا میں سکھ تھا، مسلمان ہوں، گلے لگا لیا۔ کہا تیرا چالان کر کے مرنا ہے کیا؟ فوجی افسر بھی سنتا ہوا آ گیا کہ مجھے نقصان نہیں چاہیے، بس میرے لیے دعا کرنا، تم نئے مسلمان ہو۔ اور پولیس والا نے کہا تمہیں چالان کر کے تمہارا مجھے مرنا نہیں ہے۔ اپنے تو کیا غیر بھی کرتا ہے احترام، اپنے تو کیا غیر بھی کرتا ہے احترام، جو ہے چہرے پر داڑھی کی زینت لیے ہوئے۔ یہ تو خیر مسلمان ہے، لیکن غیر بھی احترام کرتا ہے، دعائیں کراتا ہے، سیٹ خالی کر دیتا ہے۔ بس کے اندر آدمی کھڑے ہوئے ہیں، ایک نوجوان کو شرعی داڑھی، ایک نوجوان سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ کہا بھائی جان آ جائیں، آپ سیٹ پر بیٹھ جائیں۔ نوجوان جس کی داڑھی تھی وہ بیٹھ گیا، ساتھ میں ایک چچا بھی کھڑے ہوئے تھے، شیو کیے ہوئے رگڑ رگڑ کر، ایک کوٹ دو کوٹ کھونٹی اکھاڑ کوٹ۔ تو اس نے کہا کہ بھائی نوجوان تمہیں شرم نہیں لگتی؟ یہ بھتیجے کا عمر کا ہے، تو نے اس کو جگہ دے دی۔ میں چچا ہوں، آپ مجھے جگہ نہیں دیے؟ کہ آپ چچا کا ہے، آپ تو بھتیجے لگ رہے ہیں۔ چچا تو یہ داڑھی والا جو ہم سب کے اوپر بھاری ہے، کہ اس سب کی داڑھی زیادہ تر کی نہیں، اور یہ داڑھی سجا کر کھڑا ہوا ہے۔ بار بار مونچھوں پر بتاتا ہوں کہ یہ جلد نظر آنا یہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا عمل تھا، اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل تھا۔ یہ کنارہ اگر چھپ گیا نا، ہونٹوں کا آخری کنارہ، یہ مکروہ تحریمی حرام عملاً ہو گیا، اور خلاف سنت بڑا بھاری جملہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بڑی مونچھ والا ہم میں سے نہیں۔ آج بھی آپ پوچھ لو، لوگ بڑی مونچھ کا مطلب سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی بڑی اتنی بڑی مونچھیں، یہ مونچھیں ہیں، نہیں 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 نہیں، وہ تو ہے ہی گڑبڑ۔ یہ کنارہ چھپ گیا، یہ تو پھر جو ہے مکروہ تحریمی پوچھو نا مفتی صاحب سے، یہ کتنا خطرناک معاملہ ہے۔ ہمارے حضرت والا کوئی فالج تھا، آخری دو